شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہے، سلام قبول فرمائیں۔ آج آپ کے لیے میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے نیٹ اور LT گریڈ میں نصاب میں شامل ہے۔ آج ہم دکنی اردو مثنوی کے ارتقاء پر یہ ویڈیو تیار کر کے لائے ہیں، تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو خاصا فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو برائے کرم جو ہی ویڈیو ہے آپ ہماری ہر ویڈیو کو لائک کرنے کی کوشش کریں اور سبسکرائب کریں، اور جو سیدھے ہاتھ پر گھنٹی والا نشان بنا ہوا ہے اس کو کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو آنے کا آپ کو اشارہ فوراً مل جائے۔ تو آئیے اب اردو مثنوی کے ارتقاء پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اردو مثنوی کو سب سے پہلے دکن میں فروغ حاصل ہوا۔ دکن کی پہلی قابل ذکر مثنوی فخرالدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ یہ 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی یہ ایک منظوم داستان ہے جو 1434 میں احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی۔ 9ویں اور 10ویں صدی ہجری میں دکن میں صوفیائے کرام اشاعت دین کے لیے سرگرم تھے، یعنی کہ صوفیائے کرام 9ویں 10ویں ہجری میں آئے تو ان لوگوں نے شاعری کو تصوف کے اسرار رموز کے اظہار کا ذریعہ بنایا اور مختصر مثنویاں لکھی۔ اشرف بیابانی کی نو سرہار یہ مثنوی بہت مشہور ہے جو 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا موضوع واقعہ کربلا ہے۔ اشرف بیابانی عادل شاہی دور کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد فیروز کی پرت نامہ، میراجی شمس العشاق اور شاہ برہان الدین جانم کی مختصر مثنویاں قابل ذکر ہیں۔ اس زمانے کے ایک بزرگ شیخ خوب محمد چشتی مثنوی خوب ترنگ نہایت مقبول ہے، یعنی خوب محمد چشتی کی مثنوی جو ہے خوب ترنگ وہ بہت مشہور ہے۔ اگر سوال آتا ہے کہ اشرف بیابانی کس دور کے شاعر تھے تو ہمیں جواب دیں گے عادل شاہی دور کے۔ اور یہ سوال آتا ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس سن میں شائع ہوئی، جواب دیں گے 1434 میں۔ یہ بھی احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی تھی۔ خوب محمد چشتی احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے۔ اپنے زمانے کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی مثنوی خوب ترنگ تصوف کے نکات پر مشتمل ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے قصوں کی مدد سے نہایت دل نشیں انداز میں معرفت کے اسرار اور رموز بیان کیے گئے ہیں۔ دل کی صفائی سے متعلق ایک تمثیلی مثنوی ہے۔ جب سوال آتا ہے کہ خوب ترنگ کس کی مثنوی ہے تو آپ جواب دیں گے شیخ خوب محمد چشتی کی خوب ترنگ مثنوی ہے۔ اگر یہ آئے کہ خوب ترنگ مثنوی کس انداز میں لکھی گئی ہے تو جواب ہوگا تمثیلی انداز میں یہ مثنوی لکھی ہے۔ اس مثنوی میں مثنوی نگار نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جب دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے تو تجلیات الہی اس میں نمودار ہوتی ہے۔ سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ آدمی دل کو کدورتوں سے پاک کرے۔ اس پر گجراتی کے اثرات بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس مثنوی کے نکات کی وضاحت کے لیے خود مصنف یعنی خوب محمد چشتی نے اس کی شرح فارسی میں امواج خوبی کے نام سے لکھی۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ خوب محمد چشتی نے اپنی مثنوی خوب ترنگ کی شرح کس نام سے تصنیف کی تو ہم جواب دیں گے فارسی میں کی اور اس کا نام امواج خوبی رکھا۔ جن صوفیائے کرام نے اردو نثر اور نظم کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا ان میں میراجی شمس العشاق کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔
یہ بیجاپور کے بے شمار لوگ آپ کے معتقد تھے۔ آپ کی مختصر مثنوی خوش نامہ قابل ذکر ہے۔ میراجی شمس الاشاق کا انتقال 1497 میں ہوا۔ یہ عادل شاہی دور کے شاعر تھے۔ جواب آپ خود بنا لیجئے گا، اور بہت آسان سوال بنیں گے اس کے کہ میراجی کا انتقال کب ہوا، تو جواب دیں گے 1497 میں انتقال ہوا۔ کہ میراجی شمس الاشاق کس دور کے شاعر تھے؟ جواب ہوگا عادل شاہی دور کے شاعر تھے۔ میراجی شمس الاشاق کی مختصر مثنوی خوش نامہ قابل ذکر ہے۔ یہ مثنوی کے طرز پر ایک مختصر نظم ہے، یعنی خوش نامہ یہ مثنوی کے طرز پر ایک مختصر نظم ہے۔ دوسری تصنیف ان کی خود خوش نغز، اس میں 72-73 اشعار ہیں۔ مذہبی نوعیت کی ان مثنویوں کے علاوہ دکن میں طویل عشقیہ مثنویاں بھی کثرت سے لکھی گئیں۔ زیادہ تر مثنویوں میں بیان کیے گئے قصے فارسی یا سنسکرت سے ماخوذ ہوتے تھے۔ طبع ذات قصوں پر مشتمل مثنویاں بھی لکھی گئیں۔ بیجاپور میں ابراہیم عادل شاہ اور بعد میں اس کے جانشینوں نے اردو شعراء کی سرپرستی کی، اور مقیمی رستمی کی مثنوی ہے خاورنامہ، بہت مشہور ہے۔ صنعتی، نصرتی، ہاشمی، ملک خشنود جیسے مثنوی نگار سامنے آئے۔ ابراہیم عادل شاہ کی تصنیف نورس، یہ بہت مشہور مثنوی ہے۔ یہ علم موسیقی سے متعلق ایک مختصر نظم ہے۔ اس کتاب میں 17 راگوں کے ساتھ کل 59 گیت اور 17 دوہے ہیں۔ یاد رکھنے والی ہے کہ 17 راگوں کے ساتھ کل 59 گیت اور 17 دوہے ہیں۔ اس نظم میں زیادہ تر 3 مصرعوں کا استعمال کیا گیا ہے جو ہندی بحروں میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس میں کتنے گیت ہیں، تو جواب ہم دیں گے 59 گیت ہیں۔ راگ کتنے ہیں؟ 17 راگ ہیں، اور دوہے کتنے ہیں؟ 17 دوہے ہیں۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کے ساتھ ساتھ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت نے بھی اردو کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ گولکنڈہ کے اہم شاعروں میں ملا وجی، احمد غواصی، ابن نشاتی، جنیدی طبئی، فائز غلام وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ گولکنڈہ کے مشہور شاعر ملا وجی کی مثنوی قطب مشتری جو 1609 میں چھپی کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ یہ ایک عمدہ شعری کارنامہ ہے۔ ملا وجی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا مضمون آپ پیدا کرتا ہے، یعنی اپنے آپ لکھتا ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ اس نے اوروں کی طرح دوسروں سے مضامین اخذ نہیں کیے، یعنی کسی کتاب کو پڑھ کر کہیں سے بھی کوئی مضمون نہیں لیا۔ انہوں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان سے اس کے تنقیدی شعور کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ سلاست اور روانی شاعری کی جان ہے۔ بہت سی بے ربط اشعار سے ایک سلیس شعر کہنا بہتر ہے۔ وجی نے الفاظ کے انتخاب، معنی کی گہرائی، ہنرمندی زبان و بیان کی تراش خراش اور نئی بات کہنے پر زور دیا ہے۔ وہ گھسے پٹے مضامین کو پسند نہیں کرتا۔ قطب مشتری ان کی بہت مشہور مثنوی ہے۔ ہم آگے چل کر قطب مشتری پر ایک خلاصہ دیں گے، ابھی تفصیل سے نہیں بتا رہے، لیکن ایک ویڈیو قطب مشتری کے خلاصے پر ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ احمد کی لیلا مجنوں، غواصی کی سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ، مقیمی کی چندر بدن اور مہیار، امین کی بہرام و حسن و بانو، ابن نشاتی کی پھول ون، نصرتی کی گلشن عشق، جنیدی کی مثنوی ماہ پیکر، طبئی کی بہرام گل اندام، فائز کی رضوان شاہ و روح افزا،
ہاشمی کی یوسف زلیخا بھی دکن کی مشہور مثنویاں ہیں۔ یہ ایک طرح کی رومانی داستانیں ہیں، یہاں فوق فطرت عناصر بھی ہیں اور حسن و عشق کی باہمی کشش بھی تھی۔ مقیمی کی مثنوی چندر بدن موہیا خالص رومانی مثنوی ہے۔ یہ دو محبت کرنے والوں کی کہانی ہے جو جیتے جی ایک دوسرے سے مل نہ سکے، لیکن موت نے ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے سے ملا دیا کہ دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ اس کی خاص بات ہے چندر بدن اور موہیار کی۔ بیجاپور کے بادشاہ شاہ علی عادل شاہ کے جنگی کارناموں پر مشتمل مثنوی علی نامہ بہت مشہور ہے۔ علی نامہ کا مزاج رومانی نوعیت کی مثنویوں سے بالکل جدا گانا ہے، یہ اصطلاحاً تاریخی نوعیت کی مثنوی ہے۔ رستمی کی طویل مثنوی خبر نامہ دکن کی بہترین رزمیہ مثنوی تسلیم کی گئی ہے۔ یہ ابن احسان کی فارسی مثنوی کا ترجمہ ہے۔ یہ سوال آتا ہے کہ رستمی کی مشہور مثنوی خبر نامہ کس سے ماخوذ ہے یا کس کا ترجمہ ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ یہ ابن حسام کی فارسی مثنوی کا اردو ترجمہ ہے۔ خبر نامہ جو فارسی کتاب کی اردو ترجمہ ہے۔ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کے آخری دور میں غلام علی نے جائشی کی پدماوت کا ترجمہ کیا۔ اس زمانے میں اورنگزیب نے گولکنڈہ اور بیجاپور پر قبضہ کر لیا اور دکن مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس زمانے میں دکن میں ایک بار پھر مذہبی نوعیت کی کئی قابل ذکر مثنویاں لکھی گئیں۔ عشرت کی چت لگن، بحری کی من لگن، ولی ویلوری کی روضۃ الشہداء، اشرف بیابانی کی جنگ نامہ حیدر وغیرہ اسی زمانے کی مشہور مثنویاں ہیں۔ کچھ رومانی قصے بھی اس زمانے میں لکھے گئے، مثلاً عاجز کی مثنوی قصہ لیل و گوہر، آگھا کی مثنوی گل زار عشق، امین کی یوسف زلیخا، سراج کی بوستان خیال وغیرہ۔ سراج کی مثنوی بوستان خیال میں واردات عشق پر زور دیا ہے۔ یہ تو ہوئیں دکن کی مثنویاں۔ تو دوستو یہ دکن کی مثنویوں کا ذکر تھا۔ یاد رکھ لیجیے گا کہ دکن میں کون کون سی مثنویاں تھیں، تو ہم نے آج دکن کی جتنی مثنویاں تھیں وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد ہم شمالی ہند کی مثنویوں پر اگلا ویڈیو اپلوڈ کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے۔ آپ اپنے نوٹس بنا لیجئے اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔